اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کسی بات پہ کہ اللہ کے رسول ویسے ہوگا جیسے آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. غور کیجئے میرے بھائیو، یہ جملہ میرے اور آپ کے منہ سے اکثر نکلتا ہے. ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کا رسول چاہے گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ دیکھیے صحابی نے کہا اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول ویسے ہوگا جیسے آپ چاہیں گے اور جیسے اللہ چاہے گا. اللہ کے رسول نے آگے سے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. یہ کہو کہ ویسے ہوگا جیسے تنہا رب العالمین چاہے گا. میرے بھائیو، اگر کسی اور کا نام لینا بھی ہو تو ایسے کہنا چاہیے کہ ویسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا اور اس کے بعد جیسے آپ چاہیں گے، اور نہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے جیسے اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، نہیں، اور نہیں. اور میں برابری ہوتی ہے، اور میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیو؟ برابری ہوتی ہے. اور نہیں کہنا، یہ کہنا ہے کہ جیسے اللہ چاہے گا اور اللہ کے بعد جیسے آپ چاہیں گے ویسے میں کروں گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کے مکہ سے طائف اور حنین کی طرف جا رہے ہیں. ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس مرتبہ آپ کے صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے. اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں. راستے میں ایک جگہ ان لوگوں نے پڑاؤ کیا، ایک جگہ آرام کیا. وہاں پہ پتہ چلا کہ ایک بیری کا درخت ہے. اس بیری کے درخت کے اوپر کافر لوگ، مشرک لوگ اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں. کیوں لٹکاتے ہیں میرے بھائیو؟ برکت حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے اس درخت کے ساتھ اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں، داغے باندھتے ہیں، دوپٹے باندھتے ہیں، چادریں باندھتے ہیں. تو صحابہ اکرام نے یہ کہا، سوچا کہ یہ درخت تو کافروں کا ہے، یہ درخت تو مشرکوں کا ہے، ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اس درخت کے قریب نہیں جانا چاہیے. پھر اب کیا کیا جائے؟ مسلمان کہاں سے برکت حاصل کریں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول سے بات کرتے ہیں کہ ایک درخت مسلمانوں کا بھی مقرر کر دیں، مسلمان اس درخت کے ساتھ اپنی تلواریں لٹکا لیا کریں گے، برکت حاصل کر لیا کریں گے. اللہ کے رسول کے پاس آئے یہ تجویز لے کے. سنیے میرے بھائیو، سنیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، ضعیف روایت نہیں ہے. اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا اللہ کے رسول کہ جیسے یہ درخت ہے کافروں کا، مشرکوں کا، وہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ تلواریں لڑکاتے ہیں، آپ ایک درخت ہم مسلمانوں کے لیے بھی مقرر کر دیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے اس تجویز کے اوپر. غصہ اپنی جگہ پہ، حیرانگی اپنی جگہ پہ. فوراً کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. عربی میں کلمہ اس کو بولتے ہیں جب کوئی ایسی بات آپ سنیں یا دیکھیں جو بہت حیرانی والی ہو. تو آپ نے کہا اللہ اکبر، اور پھر فرمایا تم نے تو وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہی تھی. یاد ہے میرے بھائیو کیا بات کہی تھی؟ جب اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کے دشمن فرعون کو غرق کیا اور اس کی دائمی غلامی سے بنو اسرائیل کو نجات دی، اب کیا چاہیے تھا بنو اسرائیل کو؟ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتے، ساری زندگی اللہ کا شکریہ ادا کرنے میں گزار دیتے. لیکن جو ہی سمندر کراس ہوا، آگے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے میرے بھائیو، 9واں سپارہ.
کہنے لگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارا بھی ایک خدا مقرر کر دیں، ہمارا بھی ایک معبود مقرر کر دیں، ان لوگوں کے کئی کئی معبود ہیں، ہمارا ایک ہی مقرر کر دیں آپ۔ دیکھیے شیطان انسان کی عقل سے کیسے کھیلتا ہے، یعنی کہ کیا میرے بھائیوں وہ عبادت کا حقدار ہے جس کو ہم خود مقرر کریں؟ انسان کم از کم اتنا ہی سوچ لے کہ جس کو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا، جس کو اپنے ہاتھ سے میں معبود قرار دوں گا، جس درخت کی تعیین میں خود کروں گا، جس پتھر کی تعیین میں خود کروں گا کہ یہ معبود ہے، ایسا درخت، ایسا پتھر عبادت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ عبادت کرنے والے جو ہے وہ خود معبود کو کھڑا کر رہے ہیں، خود معبود کو بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے شیطان کھیلتا ہے انسان کی عقل سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم نے تو وہی بات کہی ہے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیں جیسے ان لوگوں کے کئی معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا تھا انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل لوگ ہو، بڑے جاہل لوگ ہو کہ اللہ نے تم کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، اللہ نے تمہارے دشمن فرعون اور اس کے حواریوں کو، اس کے لشکروں کو سمندر میں غرق کیا، اور اب تم تھوڑی ہی دیر کے بعد کہہ رہے ہو کہ ہمارا معبود مقرر کیجیے۔ تو پھر میں رسول کس کی جانب سے ہوں؟ ابھی سمندر کراس کرنے سے پہلے تمہیں آگے سمندر نظر آ رہا تھا، پیچھے فرعون اور فرعون کا عظیم الشان لشکر نظر آ رہا تھا، اور تم کہہ رہے تھے موسیٰ کچھ کرو، موسیٰ کچھ کرو، ہم پکڑے گئے، اپنے رب سے دعا کرو ہمیں بچائے، اور اب جب بچا لیا، اس کو غرق کیا، اب تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے معبود مقرر کرو۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے غور اب آپ نے اگلی بات کے اوپر کرنا ہے کہ ان صحابہ اکرام نے تجویز صرف اتنی پیش کی تھی کہ ہمارا ایک درخت مقرر کر دیں جس کے ساتھ ہم تلواریں وغیرہ لٹکا لیا کریں، اور آپ نے ان کی اس بات کو کن کے ساتھ جا ملایا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اس بات سے جنہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ ہمارا معبود مقرر کر دیجئے، جبکہ ان صحابہ کرام نے صاف صاف نہیں کہا معبود مقرر کیجئے، لیکن آپ نے دونوں باتوں کو ایک جیسا بنا دیا۔ کیوں؟ کہ میرے بھائیوں اس کا انجام بھی شرک ہی ہے۔ اور پھر یہ خیال کرنا کہ درخت کو اللہ کے رسول مقرر کریں گے تو مقرر کر دینے سے وہ نفع و نقصان کا مالک بن جائے گا، اس سے تلوار میں برکت داخل ہو جائے گی، اس سے کسی دھاگے میں برکت داخل ہو جائے گی، اس سے کسی دوپٹے میں برکت داخل ہو جائے گی، اس سے کسی چادر میں برکت داخل ہو جائے گی، یہ عقیدہ بہت خطرناک عقیدہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کے اوپر ناراض ہو گئے۔ تو اس سے میرے بھائیوں اندازہ کیجئے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ میرے بھائیوں جب کوئی شرک کر لے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہو۔ جب جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر طوفان آیا، زمین ہر سائڈ سے پانی نکالنے لگی، آسمان پانی برسانے لگا، تو پھر صرف وہ بچے جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اور بیٹے کا اپنے باپ کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ بیٹا رب کی اپنے باپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ بیٹا سمجھتا تھا کہ ود، سوا، یغوث، نصر بھی جو ہیں وہ بھی عبادت کے حقدار ہیں، اگرچہ وہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ ہی ہے۔ میرے بھائیوں جتنے بھی مشرک ہیں وہ اصل اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مکہ کے لوگ جب تلبیہ پڑھتے تھے تو ان کا ابتدائی تلبیہ آپ کے تلبیہ سے ملتا جلتا ہی ہے۔ وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہاں تک آپ کا تلبیہ اور ان کا تلبیہ ایک ہی ہے۔ آگے پھر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک،
کہتے تھے یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کہتے تھے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کہتے تھے وہ بھی جیسے آج کا مشرک کہتا ہے نا، وہ بھی کہتے تھے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، سب تعریفیں تیری، سب نعمتیں تیری، ساری بادشاہی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں، کہتے تھے لیکن ایک ہے وہ جس کا مالک تو ہی ہے، یعنی کہ اصل وہ نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا بھی مالک تو ہے، اور جن جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان چیزوں کا بھی مالک تو ہے۔ تو اصل کون ہوا ان کے نزدیک؟ اصل ان کے نزدیک کون ہوا میرے بھائیو؟ اللہ ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لات اور عزا اور حبل کو اصل نہیں مانتے تھے، کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے۔ تو میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مانتے تھے کہ اصل اللہ ہے۔ اتنی توحید ان کے پاس بھی تھی، جتنی توحید آج کئی لوگوں کے پاس ہے نا، اتنی توحید ان کے پاس بھی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ عمرہ کرتے تھے، حج وہ کرتے تھے، مینا میں وہ جاتے تھے، مزدلفہ میں وہ جاتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، بیت اللہ کے منتظم و متولی تھے، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر بھی کافر کے کافر ٹھہرے، مشرک کے مشرک ٹھہرے۔ کیوں بھائی؟ غور کیجئے میرے بھائیو، غور کیجئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی مسلمان مشرک نہیں ہوتا، تم ایسی باتیں کرتے رہتے ہو، مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہو۔ میرے بھائی ان کو لے لیجئے کہ یہ لوگ بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے منتظم ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، اس سب کے باوجود مشرک کے مشرک، کافر کے کافر، کیونکہ وہ یہ تلبیہ پڑھتے تھے جو ابھی آپ نے سن لیا ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے جس کا تو مالک ہے، اور ان چیزوں کا بھی تو مالک ہے جن کا مالک یہ معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور کبھی کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو بات ختم کرتا ہوں، اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے انشاءاللہ۔ کسی بھائی کا سوال ہو تو لکھ لے ذرا، پہلے ان سوالوں کا جواب دیا جائے گا جو لکھ کے میرے پاس بھیجے جائیں گے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک ہے، کافر ہے، جب طوفان آیا ڈوبنے والا ہے، نوح علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کا عذاب آ چکا، اس عذاب سے صرف وہ بچ سکے گا جس کو اللہ بچائے، اس لیے ایمان لے آؤ، توحید کا کلمہ پڑھ لو، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو۔ وہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ وہ کہتا ہے میں اس جودی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ باپ کہہ رہا ہے آج کوئی نہیں بچا سکے گا، اللہ کا جب عذاب آ جائے پھر کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اللہ عذاب نہ بھیجیں، اللہ مہلت دیتے رہیں، یہ الگ بات ہے، اللہ بڑے تحمل والے ہیں، اللہ ہمارے گناہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ نہیں کہتے، مہلت دیے جا رہے ہیں کہ شاید بندہ توبہ کر لے، شاید معافی مانگ لے، شاید راہ حق کی طرف واپس آ جائے، شاید توحید کی جان واپس آ جائے، شاید شرک چھوڑ دے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر وہ ٹلتا نہیں ہے، پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ توحید کی جانب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب اللہ کی جانب ہاتھ پھیلا دیے، کہا اے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، میری اولاد ہے، میرا خون ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یا اللہ تو جو وعدہ کرے وہ وعدہ سچا ہوا کرتا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے نوح، اللہ نے کیا کہا کہ نوح تو نے چونکہ 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال توحید میری بیان کی ہے، 950 سال لوگوں کو شرک سے ڈرایا ہے، شرک سے بچایا ہے، اس لیے میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ رہا ہوں؟ نہیں 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 میرے بھائیوں، نہیں، شرک آ جائے کسی کے لیے معافی نہیں ہے، چاہے کوئی کسی نبی کا بیٹا ہو، چاہے کوئی کسی نبی کا رشتہ دار ہو، کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔
فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تو تمہارا بیٹا بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے تو اعمال ہی اچھے نہیں ہیں، اس کے تو کام ہی اچھے نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ بس نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آگے سے کہا گیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نوح آئندہ ایسا مطالبہ مت کرنا جس مطالبے کی حقیقت کا تمہیں علم نہ ہو۔ میرے بھائیو، آج لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیر پکڑا ہوا ہے، ان کی عرس کے موقع پہ چادر چڑھاتا ہوں، دیکھ کرتا ہوں، وہ مجھے بچا لے گا، وہ میری سفارش کرے گا۔ یہاں دیکھیے وہ نوح عظیم الشان پیغمبر، کئی پیغمبروں کے باپ، 950 سال توحید کی دعوت دینے والے، 950 سال شرک سے روکنے والے، اللہ سے درخواست کر بیٹھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے آگے سے کہا انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، کہ نوح آئندہ اگر ایسا مطالبہ کیا تو تمہارا شمار جہلوں میں سے کر دوں گا۔ قرآن پاک ہے میرے بھائیو، قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے، یہ قرآن پاک میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اسی لیے لوگ کیا کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن پاک نہ پڑھیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن پاک آسان کر کے نازل کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ شاید ان کی مراد پھر یہی ہے کہ آپ شرک کی راہ چھوڑ کے توحید کے اوپر آ جائیں گے، تو ایسی گمراہی ہمیں 1000 بار قبول ہے جو شرک چھوڑ کے توحید کی طرف لے کے آئے۔ میرے بھائیو، جب نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ میرے بھائیو، یہاں لاڈ نہیں چلتا۔ کیا کہا؟ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ اپنی پناہ میں مجھے لے لے، آئندہ مجھ سے ایسا سوال نہ ہو جس کا مجھے علم نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اتنی عربی آپ کو بھی آتی ہوگی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اس دفعہ معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، تیری رحمت میرے اوپر نازل نہ ہوئی تو میں گھاٹے میں رہوں گا، میں نقصان میں رہوں گا۔ میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں میرے بھائیو جو شرک کی جانب لے کے جائے۔ یہ بدشگونی لینا، یہ قبر والوں کی پرستش کرنا، یہ قبروں کا طواف کرنا، یہ قبروں کو سجدے کرنا، یہ قبروں کو رکوع کرنا، یہ قبروں کے سامنے جھکنا، یہ قبروں کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کو بوسے دینا، میرے بھائیو یہ سارے کام یا شرک ہیں یا شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ قبر والوں سے بیٹے مانگنا، قبر والوں سے شفا مانگنا، قبر والوں کو پکارنا، اور میرے بھائیو ایسے منکے پہننا، ایسی انگوٹھیاں پہننا، ایسے کڑے پہننا جن کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ مجھے فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ مجھے بیماری سے بچاتے ہیں، یہ مجھے نقصان سے بچاتے ہیں، میرے بھائیو یہ سارا شرک ہے۔ اور ان کے پاس جانا، ان نجومیوں کے پاس جانا جو غیبی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا اور جو نجومی نے بتایا اس نے اس کو سچا جانا، ایسا آدمی کافر ہے، وہ قرآن پاک کا منکر ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ فرمایا اور اگر کوئی اس لیے گیا تاکہ ویسے اس سے سوال کرے، اس کی باتوں کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو سچا نہیں مانتا، اس کو جھوٹا سمجھتا ہے نجومی کو، لیکن ویسے گیا اس سے سوال کیا، فرمایا 40 دن تک ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بار بار حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیو ایسی مدرسے جن میں آپ بیٹھتے ہیں، یہاں سے آپ کو علم ملتا ہے، یہاں سے آپ کو توحید ملتی ہے، یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی چیزیں شرک ہیں، ان میں بیٹھا کریں۔ رب العالمین کی ایسی محفلوں کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔